السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں، یہ تین عادتیں اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایسی عورت کا نہ دنیا میں کوئی بھلا ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی بھلا ہوتا ہے، کیونکہ اس طریقے کی عورت دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگی۔ وہ تین طرح کی عورت کون ہے، میں ایک ایک کر کے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ تینوں عادتیں ایک ہی عورت میں پائی جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان تینوں عادتوں میں کوئی ایک عادت اس کے اندر ہو یا دو ہو، یا کئی ایسی بد نصیب ہوتی ہیں جس کے اندر یہ تینوں خصلتیں، تینوں عادتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تین باتیں، وہ تین عادتیں کون کون سی ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی عورت دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، مؤدبانہ اپیل آپ سے ہے دوستو کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی عادت جس کے اندر یہ ہوگی، جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتی، دنیا میں کبھی بھی اسے عزت مقام نہیں مل سکتا، اور آخرت میں اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شوہر کی نافرمان ہوگی، شوہر کا نافرمان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جس چیز سے اس کو منع کر دے اور وہ اس چیز کو کر لے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام کرتی ہے، کہیں آنا ہو جانا ہو، اس طریقے کا کام شوہر کی اجازت کے بغیر کرتی ہو، شوہر جس چیز سے منع کرتا ہے پھر بھی وہ اس بات کو کرتی ہو، تو ایسے عورت کو شوہر کا نافرمان عورت کہا جائے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، آپ وہ عورت کو بتایا ہے کہ آپ جان لو شوہر کا مقام یہ ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب دیکھیے کہ شوہر کی فرما برداری کرنے والی عورت کتنے بڑے مقام و مرتبے پہ فائز ہو جاتی ہے، اور جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں ایک صحابی رسول تھے، وہ کہیں جا رہے تھے باہر کچھ دن سفر کے لیے، تو جانے سے پہلے انہوں نے سارا انتظام گھر کا جو ہے سامان حاجت جتنی بھی چیزیں تھی وہ دے دی، اور جانے سے پہلے کہا کہ جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ وہ چلے گئے، جانے کے کچھ دن کے بعد کسی عورت نے آ کر اسے خبر دی کہ تمہارے والد بیمار ہیں۔ وہ عورت بے چین ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے جانے سے پہلے منع کیا تھا لیکن میرے والد بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے تمہارے شوہر کی فرما برداری کرنا ہی بہتر ہے۔ وہ عورت صبر کے ساتھ گھر میں رہ جاتی ہیں، اور کیونکہ وہ فرما بردار عورت تھی، پھر کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ عورت اور زیادہ بے چین ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اور پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتی ہے، یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہیں تمہارے شوہر کی فرما برداری کرنے میں ہی بہتری ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں بھیج سکتے تھے، اور ان کے شوہر سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اس کو راضی کر سکتے تھے، لیکن اپنی امت کو یہ پیغام دینے کے لیے، یہ درس دینے کے لیے، یہ سبق دینے کے لیے کہ شوہر کی فرما برداری کرنے میں ہی بیوی کی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، وہ عورت صبر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اس کے والد کا کفن و دفن ہو جاتا
جاتا ہے، کچھ دن کے بعد جب اس کا شوہر واپس آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے کا معاملہ پیش آ گیا، وہ جو ہے اپنی بیوی کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعائیں کروا سکے، مغفرت کی دعائیں کروا سکے۔ جب وہ دونوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کہ سنو، تم جو شوہر کی فرما برداری کی اور اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا، اسی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھو، اولاد اگر فرما بردار ہوتی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کی بخشش و مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عورت فرما بردار ہوا کرتی ہے اپنے شوہر کی تو دنیا اور آخرت میں اسے عزت و مقام ملا کرتا ہے، اور جو نافرمان ہوا کرتی ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو فرمائی، ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے اندر ہو، کسی عورت کے اندر نہ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ تینوں بات ایک ہی عورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ تینوں ہو، تینوں نہ بھی ہو، کسی کے اندر دو باتیں ہوں۔ دوسری بات جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہ جس عورت کے اندر یہ عادت ہو، یہ بات پائی جاتی ہو کہ وہ اپنے شوہر سے اب اس کی ماں کی شکایتیں کرتی ہو، چغلی کرتی ہو، غیبت کرتی ہو۔ چغلی اور غیبت کا مطلب آپ کو ہم سمجھا دیتے ہیں۔ چغلی، غیبت اسے کہا جاتا ہے جو کسی کی سچ بات کسی کے سامنے ظاہر کرے، اس کے غیبانے میں، اس کے پیچھے جو اس نے سچ بات ہو وہی ظاہر کرے، وہی بتائے، تو اسے چغلی کہا جاتا ہے۔ اور اگر جھوٹ بیان کرے کہ اس نے کسی سے کچھ بولا ہی نہیں اور یہ اپنی طرف سے اسے لگا کر کے جھوٹ باندھ رہا ہے تو پھر یہ تہمت ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ بہت سخت ہوتا ہے۔ چغلی کا گناہ بھی ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو اپنے شوہر سے اپنی ماں کی شکایتیں کرتی ہیں، چغلی کرتی ہیں، اور اپنے شوہر کو، ایک بیٹے کو اپنے ماں سے جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے، یعنی ماں کو بیٹے سے جدا کر دیتی ہے، تو پھر ایسی عورت اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور ایسی عورت دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتی ہے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ کبھی بھی اس کی ماں کی شکایت اپنے شوہر سے نہ کرنا، کبھی بھی چغلی نہ کرنا، کیونکہ اس طریقے کی عورت ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوا کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب شوہر غریب ہو جاتا ہے یا کوئی تنگی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کے سامنے نازیبا الفاظ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا، جب سے تمہارے یہاں آئی ہوں میں پریشان ہی ہوں، مجھے آج تک کچھ نہیں ملا۔ حالانکہ اس طریقے کے الفاظ کہنا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایک شوہر کے سامنے جب اس طریقے کی بات ایک عورت کیا کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا غضب اس عورت پہ پڑا کرتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شوہر اگر غریبی کی حالت میں گزار رہا ہے، پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے، تو اس طریقے کے نازیبا الفاظ کہ میں نے تمہارے یہاں کچھ لیا ہی نہیں، تم نے آج تک مجھے کچھ دیا ہی نہیں، جب سے آئی ہوں پریشان ہی ہوں، اس طریقے کے الفاظ، ایک تو وہ خود پہلے سے پریشان ہے، جب ایک گھر کی طرف سے اس طریقے کا ٹینشن ملتا ہے تو پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے اور دل سے آہ نکلتی ہے، اور پھر اس عورت کو اس کی آہ جلا کر کر دیا کرتی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ عادتیں اپنے اندر نہ پالے۔ اگر آپ کے اندر یہ عادتیں ہیں تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ اس طریقے کی عادتیں، اس طریقے کی خصلتیں جس کے اندر ہوا کرتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوا کرتی ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔